السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا، اور دوسری جانب نورین کون ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے؟ حسن ایوب صاحب کا کیا دعویٰ ہے جو جھوٹ ثابت ہوا ہے یا سچ ثابت ہوا ہے، وہ سب بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کر لیں۔ بالکل صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں اور انہیں بلے کے نشان واپس ملنے پر خوشی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے نشان سے خوف زدہ اگر کوئی ہے تو ظاہر ہونا چاہیے اگر اس کا سیاسی مخالف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل چکا ہے۔ یہ ایسے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا جو شرح خواندگی ہے نا، لٹریسی ریٹ بہت کم ہوتا ہے، تو ایسے میں نشان الاٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے انتخابی جو آپ کا امیدوار ہے اس کے تعین کا ایک سمبل ہو، اور آپ کسی نہ کسی انداز میں آپ کا جو ووٹ ضائع ہوتا ہے وہ امکان کم ہو جائے۔ دوسرے ممالک میں تو لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو لوگ پڑھ کر، کیونکہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، تو اس وجہ سے تو لوگوں کو یہ نشان الاٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملا ہے بلے کا واپس، کچھ لوگ اس پر بلے بلے کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تسلی رکھو کہ یہ 9 جنوری تک ہے، اس کے بعد ڈویژنل بینچ اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن تحریک انصاف کو ابھی تک یہ بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ صحیح۔ فرزانہ صاحبہ وہ لکھتے ہیں کہ فضا اکبر لائک دس کانٹ بلیو۔ دیکھیے، فضا اکبر نے جب جرنلزم کے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور بول سے ہی ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، بول سے پہلے بھی وہ جرنلزم میں ہی تھیں، لیکن جو مختلف چینلز پر تھی، بول میں یہ ذرا ہائی لائٹ ہوئی اور ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ جس میں یہ عمران خان صاحب اور تعریفیں پتہ نہیں کیا کچھ، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک سڈن ٹرن آیا 180 ڈگری کراس، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ان کا سوئچ تھا وہ لوگوں کو اچھا اور بھلا نہیں لگا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ فضا، اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو ان کی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ مارنگ بلوچ صاحبہ سے لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، ایک ایسی سچویشن جس کو کریٹ کرنے سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دی اور سچویشن کریٹ کی۔ اس کے بعد لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ اس لیے شاید ہو رہی ہے کیونکہ فضا صاحبہ کا اپنا ایک نام ہے، ایک جو اورا ہے، وہ اس کے مطابق یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہاں جاتی ہوں، اور اس کے بعد پھر لوگوں ظاہر تنقید فطری ہے وہ ہوتی رہے گی جب تک فضا صاحبہ اس پر کوئی اپنا ریئیکشن یا معافی وغیرہ نہیں مانگتی۔ تو صحیح۔ یہ جلیل صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ون سائڈ مقابلہ ہے۔ دیکھیے، پورے پاکستان میں ون سائڈ مقابلہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پائے کی اب تک کوئی پارٹی نہیں ہے جس انداز سے خان صاحب کی اس وقت کی جو مقبولیت ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں اگر الیکشن کیمپین سے آغاز کریں گی، آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی ہے، اور اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی، اور غالباً انہی دنوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا، اور انتخابی مہم تھی 18 اکتوبر 2007 کو بھی واپس آئیں، اس میں بھی 150 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ سانحہ کارساز کراچی کے لوگ اب تک نہیں بھولے، اور اس میں معجزانہ طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو بچ گئی تھیں۔ تو انہی دنوں میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی آج گڑی خدا بخش سے اپنی سیاسی یعنی کہ اس انتخابات کی الیکشن مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر سچویشنز ہیں جن کو اگر ملا لیا جائے تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت اگر وہ الیکشن کیمپین نہ بھی کرے تو بھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور وہ اتنا ووٹ بینک ضرور حاصل کر لے گی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ جائے۔ 2/3 اکثریت کے بارے میں بھی لوگ دعوے کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو توڑ دیا جائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مناظر ہیں جو کہ بڑے خوشگوار نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا، روایت کے مطابق ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کیا، یہ روایت تو بن چکی ہے، بنا دیے گئی ہے۔ اس کو کہیں نہ کہیں پہ ختم ہونا ہے۔ ہم ایک بند گلی میں ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کیسے جانا ہے، اور پیچھے دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو پرانی حکومت جو تمام تر روایتیں قائم کر کے جا چکی تھی، اور آگے دیکھ رہے ہیں تو نگراں حکومت نے اسی روش کو قائم کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے سائفر کیس میں عمران خان سمیت شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت منظور کی، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ احکامات صادر کیے کہ آپ 3 جو ایم پی او ہے اس کے جو آرڈرز ہیں وہ رکوائیں۔ پھر ڈی سی راولپنڈی نے یہ احکامات کے حساب یہ تو کر سکتے ہیں، ان کو ایس ایچ او صاحب نے جو کہ
تھانہ بیرونی کے ہیں پتہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ 45 روز کی نظر بندی ہمیں مطلوب ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر جائیں گے تو وہ جو ہے امن عامہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور لوگوں کا جو امن ہے وہ خراب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی خلل پڑ سکتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے رہا ہونے سے. علی محمد خان صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو اتنے مصلحت پسند ہیں, وہ تو خود ہمیں بتاتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی, بیلنس کرنا ہے, چیزوں کو ایسے لے کر چلنا ہے, اعتدال پسند معتدل مزاج شاہ محمود قریشی صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد جو چیزیں چل رہی ہیں نا, انہوں نے پہلے دکھایا کہ دیکھیں کہ 2:35 کو یہ آرڈر ہوتا ہے, سپریم کورٹ مجھے ضمانت دیتی ہے, اس کے کچھ منٹوں بعد یہ کہا جاتا ہے, ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ 45 روز کی نظر بندی ہمیں مقصود یا مطلوب ہے. اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ڈی سی راولپنڈی ہے وہ 15 روزہ نظر بندی کا اعلان کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں, آرڈر آتا ہے 3 MPO کا, اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل میں ہی. اور اس کے بعد جو سائفر عدالت سے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب وہ ایک روپکار جاری کرتے ہیں, اور روپکار کے جاری ہوتے ہی جب آج ان کی رہائی ہونا تھی تو ہوا یہ کہ وہ پولیس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ ہمارے مہمان بنیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جس انداز سے لے جایا گیا, اس سے پہلے جب وہ کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے ضمانت دی ہے, اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں. وہاں پولیس کا بھی بڑا ایک ہجوم تھا. جس طرح سے ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا, انہوں نے بیان بھی دیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت کہا کہ مجھے سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا ہے, جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے, میں بے گناہ ہوں, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ ظلم ہے, مجھے قوم کی خدمت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. یہ وہ بیان تھا جو انہوں نے بختر بند گاڑی پر چڑھ کر دیا. لیکن اس سے پہلے جب ان کو ایک جالی سے, جہاں سے اڈیالہ جیل ختم ہوتی ہے, باہر سے گرفتار کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. وہ کچھ میڈیا سے بھی بات کر رہے تھے, صحافی وہاں پر موجود تھے, تو پولیس والوں کا بھی ایک ہجوم تھا, اور جس انداز سے پھر دھکے دے کر ایک بد نظمی اور دہشت گرد ہے یا کون ہے, کس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے, ایک بد نظمی اور بد مزگی پھیلا کر یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیے آپ کا یہ حال ہم کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری, دوبارہ گرفتاری, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ پیغام ہے کہ ابھی تک آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کو عدالتوں سے تو ریلیف مل رہا ہے, لیکن وہاں جہاں معاملات سیٹ ہونے چاہیے وہاں آپ کے بالکل ضمانت ملنے کے باوجود ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا انتہائی افسوسناک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نورین صاحبہ پہ بات کریں تو یہ کون ہے؟ دیکھیے جو نورین صاحبہ ہے نا, وہ تو کل رات سے رو رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیوں رو رہی ہیں. نورین صاحبہ کے بارے میں جو بات پہلے سب کے سامنے آئی, وہ حسن ایوب صاحب اپنی زبان سے بات بتا رہے تھے. خاور گھمن صاحب نے پھر ان سے پوچھا کہ نورین رو کیوں رہی ہے. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ نورین رو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. بلے کا نشان واپس ملتے ہی نورین کا رونا سامنے آ گیا. جی, نورین کا رو پہلے رہی تھی, لیکن بلے کا نشان جب واپس ملا تو نورین کا رونا ذرا ہائی لائٹ ہوا نا, کیونکہ اس کو ایک ایونٹ کے طور پر جوڑ دیا گیا نا. نورین ایسے رونا شروع ہوئی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے, کیونکہ وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ 1999 سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. پھر ایک کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چودھری سرور صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نورین قاف لیگ میں شامل ہو گئی ہیں. 1999 میں اب تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہونے والی نورین قاف لیگ میں کچھ وقت پہلے شامل ہو چکی ہیں. اور حسن ایوب صاحب نے یہ بات تو نہیں بتائی. حسن ایوب صاحب نے کہا کہ وہ ابھی بھی حصہ ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات جب ہونے جا رہے تھے تو اس سے پہلے پارٹی کے دفتر کون گیا, اکبر اس بابر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا بھی حصہ ہیں, وہ گئے. اور اس کے علاوہ پھر نورین صاحبہ بھی اس میں درخواست گزار ہیں کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, اور اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا کہ کلعدم ہیں انتخابات آپ کے, اور آپ کے بلے کا نشان آپ سے واپس لیا جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پشاور سے اس نشان کے واپس ملنے کی شروعات ہوئی. تب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب مت کہنا کہ پشاور میں عید کا چاند پہلے کیوں نظر آ جاتا ہے, تو بلہ بھی آپ کو سب سے پہلے جو پشاور سے ہی واپس ملا ہے. تو یہ تمام تر لوگ بات کر رہے تھے. ایسے میں نورین صاحبہ کا آنا منظر پر یہ بڑا معنی خیز ہو گیا تھا, کیونکہ نورین صاحبہ اگر آتی تو پتہ چلتا
چلتا کہ واقعی رو رہی ہیں نہیں رو رہی ہیں, اگر ان کو کسی نے چپ کروایا بھی ہے تو کیسے کروایا ہے. پھر نورین صاحبہ نے کہا کہ حسن ایوب صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے, اور حسن ایوب صاحب پاکستان کے ایک بہادر نڈر جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے جو بات کی ہے نوجوان صحافی ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل نے جس انداز سے پروموٹ کیا حسن ایوب صاحب کو, جو کہ خود عقیل انجم صاحب کے فیملی ممبر ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور حسن ایوب صاحب خود اسی طیارے کا حصہ تھے جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوئی تھی. اور حسن ایوب صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حسن ایوب صاحب کے اس دعوے کے بعد نورین کا منظر عام پر آنا ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ وہ فتح جذبات میں آبدیدہ ہو گئی تھیں. اور نورین نے پھر بتایا کہ جس انداز سے حسن ایوب کے بارے میں جو بات پھیلا کر مجھ سے منسوب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ نورین رو رہی ہے, یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یعنی کہ کیونکہ یہ ٹرینڈ اس لیے چل رہا تھا کہ نورین پر طنز کیا جا رہا تھا کہ نورین واقعی رو رہی ہیں, اتنا تو غم زدہ تو نہ ہو. تو اس وجہ سے حسن ایوب صاحب اتنے بڑے جرنلسٹ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو لوگوں کو ظاہر ہے سچ لگ رہا ہوگا کہ واقعی نورین صاحبہ رو رہی ہیں. لیکن یہ صاحب نے پوچھا بھی کہ کیوں رو رہی ہے نورین, تو پھر بہت سارے لوگ اس سے خائف تھے کہ صاحب یہ تو بتائیں کہ نورین اگر رو رہی ہے تو کیوں رو رہی ہے, اور نورین ہے کون, کیوں یہ ٹرینڈ کر رہا ہے. نورین کا ریپلائی اس پر آنا, جواب نورین نے کہا کہ دیکھیں یہ ٹھیک بات ہے کہ انتخاب میں 99 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, یہ انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بیان بھی آیا نا کہ دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے اس بندے کو یعنی کہ 20 میں جو آیا اس کو پارٹی چیئرمین بنا دیا, میری 99 سے پارٹی کے لیے خدمات ہیں, مجھے نہیں بنایا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں تھی, جس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے کہا کہ بالآخر آخری اطلاعات تک نورین اب چپ کر گئی ہیں, اب اس کو منا لیا گیا ہے. تو اب نورین مان گئی ہیں, اب رو نہیں رہی, کیونکہ ان کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں وہ روتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.